الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا جد له ولا ند له ولا جدال له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من أشر ذي الحجة يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة بقيام ليلة القدر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه العظاهي يا رسول الله قال سنة أبيكم إبراهيم قال فما لنا فيها يا رسول الله قال بكل شعرة حسنة فالسوف يا رسول الله قال بكل شعرة فالسوف حسنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم ومن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دل کی گہرائیوں سے درود اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے واجب الکرام صدر کرام عزیزان گرامی مسلمان بھائیوں، میں نے آپ لوگوں کے سامنے اللہ رب العزت کے کلام میں سے چھوٹی سی 2-3 آیات امام الانبیاء خاتم المجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار ارشادات میں سے 2 ارشاد تلاوت کیے ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ مجھے حق و سچ طور پر کہنے اور اس کے بعد مجھ سمیت تمام سننے والے مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسلامی لحاظ سے آخری مہینہ چل رہا ہے، اس کے بعد اسلامی سال کا مہینہ ختم ہوگا، نیا سال شروع ہو جائے گا. اس آخری مہینے کے اندر کچھ عبادات ایسی ہے جو کسی اور پورے سال کے اندر ادا نہیں ہو سکتی. دنوں کو بنانے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، راتوں کو بنانے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، سورج نکالنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، سورج کو غروب کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے.
سب کا انتظام سنبھالنے والی اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر کچھ ایام کے لیے احسان کر دیا ہے کہ انسان ہے دنیا کے دندوں میں لگ جاتا ہے، مصروفیات میں لگ جاتا ہے، اولاد کے چکروں میں آ جاتا ہے اور دنیا کی لالچ اس کو گھیر لیتی ہے، تو اس کے بعد اللہ رب العزت یاد دہانی کرانے کے لیے، بندے کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے اس پورے سال کے اندر کچھ دن ایسے مخصوص کر دیے ہیں تاکہ بندہ بھٹکا ہوا بندہ اور کے دین سے پھرا ہوا بندہ دوبارہ اس دین کے راستے پر آ جائے۔ وہ اللہ رب العزت یاد دہانی ایک رمضان المبارک کے مہینے کے اندر کراتے ہیں اور دوسرا ذی الحجہ کے انہی دنوں کے 10 ایام کے اندر یاد کرواتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ آتے ہی اب تمام مسلمانوں کا دین جاگ اٹھتا ہے، ہم بڑک اٹھتے ہیں اور بڑھ چڑھ کر عبادتیں کیا کرتے ہیں، اور رمضان کے بعد پھر وہی کیفیت آ جاتی ہے، پھر چلتے چلتے 1-2 مہینہ ایسے ہی کیفیت آ جاتی ہے۔ یہ 10 دن اللہ رب العزت نے ہمیں بڑے نعمتوں کے ساتھ نواز دیے ہیں، لیکن یہ 10 ہم ان فضیلتوں سے غافل ہیں۔ ہمیں جس طرح کی عبادات ان 10 دنوں کے اندر کرنی چاہیے اس طرح کی عبادات نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کی بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ان دنوں کے اندر عبادات کرے گا ان کی عبادات کا مرتبہ بڑھ جائے گا۔ اگر کوئی ان 10 دنوں میں سے یعنی 9 دن 10واں دن بھی شامل ہے کہ 9 دنوں میں سے ہر دن کا روزہ رکھے گا اس کو 1 سال کا ثواب ملے گا۔ اور ایسے ہی امام الانبیاء نے فرمایا ان 10 دنوں کے راتوں کے اندر کوئی جا کر عبادت کرے گا اس کو لیلۃ القدر کے برابر ثواب ملے گا۔ اتنی فضیلت ان 10 راستوں کے اندر ہے، لیکن ہم ان 10 دنوں کو غفلت کے اندر گزار دیتے ہیں۔ ہمیں کوئی یاد نہیں کراتا یا یاد نہیں رہتا، ہم ان 10 دنوں کو ایسے ہی بازاروں کے اندر جو عام دنوں کے اندر گزر رہے ہوتے ہیں گزار لیتے ہیں۔ ہمیں ان دنوں کی قدر کرنی چاہیے۔ ان دنوں کے اندر جو صدقہ کرے گا اس کا بھی ثواب بڑھ جاتا ہے۔ رات کو جاگ کر عبادت کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کا ثواب بتایا۔ ہمیں رمضان مبارک کی لیلۃ القدر کی بڑی فکر ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے، لیکن وہ رات مخفی ہے، ہمیں معلوم نہیں کہ کس دن وہ رات ہمیں ملے گی، اور اس کے باوجود بھی ہم تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ان 10 دنوں کی کسی بھی رات کی عبادت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کے برابر عبادت کرنے کا مرتبہ و فضیلت بتائی۔ تو ہمیں چاہیے ان 10 دنوں کے اندر اگر ہم پورے 10 دن راتوں کو جا کر عبادت نہیں کر سکتے، جتنی ہو سکے ان 10 دنوں کے اندر عبادت کریں۔ کم از کم اتنا تو کر دیں کہ ان 10 دنوں کے جماعت کے ساتھ تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھنے کا ماحول بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بتلائی ہم امتیوں کے لیے، ناکارہ امتیوں کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اگر تہجد کی نیت کر کے رات کو سو جائے اور پھر رات کو اٹھ نہیں پایا، اللہ رب العزت کو ثواب سے نواز دے۔ اور ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور پھر عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھے اور پھر ارادہ یہ کرے کہ میں رات کو اٹھ کر بھی پڑھوں گا، اگر رات کو اٹھ کر نہیں پڑھا اور فجر کی نماز بھی اس نے آ کے جماعت کے ساتھ پڑھ لی، پوری رات عبادت کا ثواب۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کسی مفتی مولوی کا قول نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت بتلائی۔ تو ہمیں چاہیے کہ کم از کم یہ تو کرنے کا ماحول ان 10 دنوں کے اندر بنائیں کہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیں اور پھر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا ماحول بنائیں تو پوری رات عبادات کا ثواب ملتا ہے۔ اور یہ صرف ان 10 دنوں کے لیے نہیں ہے، ہر دن کے لیے یہی کیفیت ہے۔ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت پڑھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات عبادات کا ثواب بتلایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے
خلیفہ بننے کے بعد آپ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمازوں کی حاضری لیا کرتے تھے۔ ایک دن نمازوں کی حاضری لی تو ایک شخص موجود نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر کے اندر گئے، گھر کا دروازہ بجا کر پوچھا کہ یہ صحابی فجر کی نماز کے لیے کیوں نہیں آیا؟ آپ صلی اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر سے اطلاع آئی کہ پوری رات عبادات کے اندر مشغول رہا، پوری رات نوافل پڑھتا رہا، پوری رات ذکر اذکار میں لگا رہا، اور رات کی عبادات کی وجہ سے اس کی فجر کی آنکھ نہیں کھلی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے نزدیک بہتر اس کے لیے یہ تھا عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کے سو جاتا، پھر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا، اس کو پوری رات کا ثواب ملتا۔ تو ہمیں چاہیے، ہمیں مستقل ہمیشہ کا یہ ماحول بنانا چاہیے کہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا ماحول بنائیں۔ کم از کم ان 10 دنوں کا تو یہ ماحول لازمی بنائیں کہ ان دنوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بتلائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روزہ پورے سال کے ثواب کے روزے کے برابر قرار دیا ہے۔ ایسے ہی 9 ذی الحجہ جو اگلے جمعے پہ آنے والی ہے، اس 9 ذی الحجہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے اس کو 2 سالوں کے برابر ثواب ملے گا، ایک گزشتہ سال کے ایک آئندہ سال کے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اس سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کبیرہ گناہ اگر اللہ رب العزت اپنی شان سے معاف کر دے تو اس کا ہمیں کوئی وہ نہیں، لیکن جو حدیث میں آتا ہے اس سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ اس سے معاف نہیں ہوتے۔ کبیرہ گناہوں کے لیے اللہ رب العزت کے سامنے گر گر کر رونا پڑتا ہے۔ حقوق اللہ ہیں تو گر گر کر اللہ کے سامنے روئیں، اللہ رب العزت سے معافی مانگیں، تو اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ لیکن دوسرے حقوق العباد کہلاتے ہیں، وہ بھی اس کبیرہ گناہوں کے اندر آتے ہیں، وہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک کہ بندے سے معافی نہ مانگ لی جائے جس کا حق ضائع کیا ہے، کسی کو برا بھلا کہا ہے یا کوئی اور اس کو تانے دیے ہیں، جب تک کہ اس سے معافی نہیں مانگ لے گا اللہ رب العزت کی ذات بھی اسے معاف نہیں کرے، اور پھر قیامت کے دن اس سے اس کا بدلہ دلایا جائے گا جس کا حق ہم نے مارا ہے، جس کا حقوق العباد ہم نے صحیح طریقے سے ادا نہیں کیے۔ قیامت کے دن ہماری نیکیاں چھین کر اس کو دے دی جائے گی، اور پھر وہاں بڑا خسارے کا سودا ہوگا۔ حقوق العباد کا حق ادا نہ کرنا یہ کبیرہ گناہوں کے اندر شامل ہے۔ حقوق اللہ اگر اللہ رب العزت معاف کر دیں، اس کے سامنے رو رو کر گر گرا کر معافی مانگ لیں تو اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے معاف فرما دے گی، لیکن حقوق العباد اللہ رب العزت بھی معاف نہیں فرمائیں گے جب تک کہ بندہ سے معافی نہ مانگے۔ تو ان 10 دنوں کے اندر ہمیں ہر دن کا روزہ رکھنے کا ماحول بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پورے زندگی کے اندر ان 9 دنوں کے روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے ہیں۔ تو اتنی بڑی فضیلت جو ہمیں ایک روزے کے بدلے میں مل رہی ہے، تو ہمیں ایک روزہ رکھنا چاہیے، یا جتنے بھی روزے رکھنے کی طاقت ہو، 9 رکھنے کی طاقت ہے تو 9 رکھ لیں، 2 کی طاقت ہے 2 رکھ لیں، لیکن 9 ذی الحجہ کا کوشش کر کے 9 ذی الحجہ کا ضرور روزہ رکھا کریں۔ میں نے شروع میں بھی عرض کیا ان ذی الحجہ کے دنوں کے اندر کچھ کام ایسے ہیں جو کسی اور دن کے اندر ادائیگی نہیں ہو سکتی۔ ایک کام جو حاجی ابھی جا کے کریں گے یہ صرف ان دنوں کے ساتھ مخصوص ہیں، ورنہ کوئی بندہ پورا سال جا کے مزدلفہ میں کھڑا رہے اس کو اجر نہیں ملے گا، مینا میں کھڑا رہے اس کو اجر نہیں ملے گا، عرفات میں کھڑا رہے اس کو اجر نہیں ملے گا، لیکن ان دنوں کے اندر جو کھڑا ہوگا تو اس کے لیے اجر اور ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ تو کچھ دن ایسے ہیں جو انہی مخصوص دنوں کے اندر عبادات کی جاتی ہے اور دنوں کے اندر نہیں۔ ایسے ہی ان دنوں کے اندر جو مخصوص عبادات میں سے ہیں
9 ذی الحجہ کی فجر سے جو تکبیرات تشریق کہی جاتی ہے وہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک پڑھی جائے گی، اور ہر نماز کے بعد بلند آواز کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ کسی اور دن کے اندر یہ تکبیرات تشریق ہم نے نہیں پڑھنی، صرف ان دنوں کے اندر۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے، یہ مردوں کے لیے تو بلند آواز سے پڑھنا ہے، مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی پڑھیں، لیکن وہ بلند آواز سے نہ پڑھیں، وہ آہستہ آواز سے پڑھیں۔ اور گھر کے اندر عورتیں بھول جاتی ہے تو اس کے لیے آسان سا ماحول یہی ہے بنانا چاہیے کہ جہاں وہ نماز پڑھتی ہے سامنے لکھ کر یہ تکبیرات رکھ لیں تاکہ اس کو یاد رہے اور نماز کے بعد پڑھتے رہے۔ اور یہ 9 ذی الحجہ کے تو پڑھنے کی فضیلت واجب ہے، ورنہ ان پورے 10 دنوں کے اندر ماحول بنانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے تو اس کا بھی اجر ہے۔ اس لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب عید کی نماز کے لیے آئیں تو اس وقت بلند آواز سے یہ تکبیر پڑھتے ہوئے داخل ہوں، یا گھر سے نکلتے ہوئے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ پڑھنے سے ہمیں اجر بھی ملے گا، فضیلت بھی ملے گی۔ ان دنوں کے اندر ذکر و اذکار کا بھی کثرت کرتے رہنا چاہیے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ ویسے ہی ذکر اذکار کرنے سے بہت بڑا مرتبہ ہے، لیکن ان دنوں کی جب فضیلت بڑھ جاتی ہے ان دنوں کے اندر پھر فضیلت ذکر اذکار کی مزید بڑھ جاتی ہے۔ جس طرح کے کوئی فضیلت والا مقام ہو وہاں پہ گناہ کرنے سے لوگ اس کو زیادہ ہی تانے دیا کرتے ہیں، ایسے ہی فضیلت کے دنوں کے اندر ہم اگر کوئی ذکر اذکار کریں گے اس کی فضیلت بھی بڑھ جایا کرتی ہے۔ اور ایسے ہی ان دنوں کے اندر جو 10، 11، 12 ذی الحجہ کو کام کیا جاتا ہے کسی اور دن کے اندر وہ نہیں کیا جاتا، وہ جانور کی قربانی جو پیش کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ یہ اضحی کے ایام کس چیز کے بارے میں کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ ابراہیم علیہ السلام کے سنت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے جو ہمیں ابد الآباد رکھنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ ہر وہ مسلمان جو عاقل بالغ صاحب نصاب ہے اس کے اوپر قربانی کرنا لازم ہے کہ ہر صورت میں وہ قربانی کرے گا۔ صاحب نصاب کی آج کل کی مالیت تقریباً 1,90,000 روپے بنتی ہے۔ جس کے پاس اتنی مالیت ہو ضرورت سے زائد، جس کے پاس اتنی مالیت ہو اس کے اوپر قربانی لازم ہو جایا کرتی ہے۔ لیکن زکوٰۃ کے اندر اور اس کے اندر یہ فرق ہے، زکوٰۃ اس وقت لازم ہوتی ہے جب پورا سال مال کے اوپر گزر جائے، لیکن قربانی کے 3 دنوں کے اندر اگر اس کے پاس اتنی ملکیت کہیں سے آ گئی تو تقریباً 2 لاکھ روپے بن جاتی ہے تو اس کے اوپر قربانی کرنا لازم ہو جایا کرتی ہے کہ وہ قربانی کرے گا۔ اور صاحب نصاب میں سے اگر ایک ہی گھر کے اندر 10 افراد رہتے ہیں اور 10 کے 10 صاحب نصاب ہیں، ہر کوئی 10 لاکھ کا، 15 لاکھ کا، 5 لاکھ کا مالک ہے، تو گھر کا ایک افراد اگر قربانی کر لیتا ہے تو دوسرے سے ساکت نہیں ہوگی، ہر کسی بندے سے الگ الگ سے قربانی کرنا لازم ہے۔ اس کے اندر ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارا سربراہ والد صاحب ہے، اس نے قربانی کر دی تو ہماری اولاد سے بھی طرف سے ہو جاتی ہے۔ وہ اس وقت جب سب بیٹے صاحب نصاب نہ ہو، ملکیت ان کے پاس نہ ہو، اس وقت اگر والد کر لیتا ہے، والد صاحب نصاب ہے تو پھر کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر اولاد بھی صاحب نصاب ہے تو والد کے اوپر تو ہے لیکن اولاد کے اوپر بھی لازم ہے کہ صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے وہ بھی قربانی کرے گا۔ ایسے ہی مرد اور عورت دونوں کے اوپر ہے، اگر عورت کوئی صاحب نصاب ہے تو اس کے اوپر بھی قربانی لازم ہو جایا کرتی ہے کہ وہ بھی قربانی کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قربانی کی بڑی فضیلت بتلائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قربانی کرے گا اس کو ایک بال کے برابر ایک نیکی ملے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کوئی اگر دمبا ذبح کرتا ہے اس کے اوپر تو بہت زیادہ بال ہوا کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اوپر بھی یہی اجر ملے گا، اگر کوئی دمبا بھی ذبح کرے گا ہر بال کے برابر اس کے لیے اس میں ثواب ملے گا۔ اور ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید بھی بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صاحب نصاب ہو اور صاحب نصاب ہو جانے کے باوجود بھی وہ قربانی نہیں کرتا تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی وہ نہ بھٹکے، عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ تو بڑی سخت وعید بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے اگر صاحب نصاب ہیں، ایام ہیں، کوشش کر کے ایک جانور خرید لیں اور اس کو ذبح کرنے کا، یہ سنت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، اس کو آباد